رمضان 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 السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم و محتشم پیارے ناظرین، رمضان المبارک کی مبارک بہار عنقریب آ رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عافیت کے ساتھ اس کی مبارک بہاروں تک پہنچائے اور ان ایام کی قدردانی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ محترم ناظرین، قرآن مجید کی جو آیت آپ کی خدمت میں تلاوت کی گئی، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 183 نمبر کی آیت ہے۔ آج کی اس مبارک مجلس میں اس آیت کی روشنی میں رمضان اور روزے کی حقیقت کو ہم سمجھنے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ اس آیت شریفہ کو 4 حصوں پر ہم تقسیم کرتے ہیں۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ پہلے ہم ترجمہ سمجھ لیتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پچھلے لوگوں پر روزے رکھے گئے تھے، لعلکم تتقون۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس روزے کی برکت سے تمہاری زندگی میں تقوی آئے گا۔ چنانچہ اس آیت کی روشنی میں ہمیں بات سمجھنی ہے۔ اللہ عز و جل نے اس آیت شریفہ میں سب سے پہلی جو بات ارشاد فرمائی، یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے میری ماننے والو، اے مجھ سے پیمانے وفا باندھنے والو، اے توحید کے علم برداروں۔ مومن اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے۔ اسماء حسنہ میں المؤمن اللہ کا نام ہے۔ اس رب کی کرم فرمائی یہ ہے کہ جب مومن بندہ، مسلم بندہ اس کی ماننے کے لیے سلنڈر ہو جاتا ہے، سر تسلیم خم کر دیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا ایک نام مومن اس بندے کو عنایت کرتے ہیں اور اس کو بھی مومن کہا جاتا ہے۔ چنانچہ اللہ عز و جل نے اس آیت میں ہمیں ایمان والوں کو خطاب کیا ہے۔ اے ایمان والو، اے میری ماننے والو۔ اللہ تعالیٰ کا یہ خطاب کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ہم اس کو اس بات سے سمجھیں کہ ایک خاک روب ہے، ایک بھنگی ہے، ایک جھاڑو مارنے والا ہے۔ اگر اس بھنگی کو، اس جھاڑو مارنے والے کو وقت کا بادشاہ، پی ایم، پرائم منسٹر اگر اس کو یہ کہہ دے براہ راست، ڈائریکٹ، انڈائریکٹ نہیں، ڈائریکٹ اس کو کہہ دے کہ آج آپ یہاں کی جھاڑو لگا دو، پرائم منسٹر ڈائریکٹ کہہ دے، تو وہ اپنے لیے بہت بڑی سعادت مانے گا کہ آج پی ایم نے مجھے ڈائریکٹ کہا کہ آپ جھاڑو مارے، مجھے اس سے بات کرنے کا شرف ملا، اس نے مجھے ڈائریکٹ کہا ہے۔ وہ اپنی اس کے حکم کو زندگی بھر یاد رکھے گا، اس کو اپنی سعادت سمجھے گا کہ ڈائریکٹ مجھے کہا گیا ہے۔ تو جو نسبت ایک بھنگی اور وقت کے بادشاہ میں ہے، اس سے کئی گنا بڑی نسبت رب تعالی اور انسان میں ہے۔ اگرچہ دونوں میں میچنگ بھی نہیں ہے۔ کیوں میچنگ نہیں ہے؟ کہ وقت کا بھنگی وہ بھی انسان ہے اور وقت کا بادشاہ وہ بھی انسان ہے دونوں انسان، اور ادھر رب العالمین احکم الحاکمین خالق و مالک ہے اور میں غلام بیدام ہوں، دونوں میں کوئی جوڑ نہیں ہے۔ اس کے باوجود وہ رب العالمین احکم الحاکمین قرآن مجید میں ہمیں فرما رہے ہیں، یا ایہا الذین آمنو، اے میری ماننے والو۔ اور کمال کی بات تو یہ ہے کہ پورے قرآن مجید میں یا ایہا الذین آمنو میرے رب نے 88 مرتبہ
88 مرتبہ ہم ایمان والوں کو خطاب فرمایا۔ تفسیر کے سب سے بڑے امام، سب سے بڑے صحابی تفسیر کے باب میں رئیس المفسرین حبر الامہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما جب اپنے شاگردوں کو، اپنے سامنے بیان سننے والوں کو جب یہ آیت تلاوت کرتے یا ایھا الذین آمنو، تو فرماتے سب ادب سے بیٹھ جاؤ، سنبھل کر بیٹھ جاؤ، رب العالمین احکم الحاکمین ہم سے خطاب فرما رہے ہیں، ادب کے ساتھ بیٹھو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اپنے سامعین سے یہ بات فرماتے تھے۔ تو ہم اندازہ لگائیں یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ میرے رب نے ہم ایمان والوں کو 88 مرتبہ 88 مرتبہ یا ایھا الذین آمنو خطاب کر کے بلایا ہے۔ یہود بے بہبود، یہود جو قوم ہے، ان کی کتاب تورات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو صرف ایک مرتبہ پکارا، ان کو صرف ایک مرتبہ خطاب کیا۔ وہ اتنی خوش فہمی میں اور خود زعمی میں مبتلا ہو گئے کہ وہ یوں کہنے لگے نحن ابناء اللہ و احباؤ، کہ ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، ہم تو اللہ کے فرینڈز اور دوست ہیں کہ اللہ نے ہم کو پکارا ہے۔ ایک مرتبہ پکارنے پر وہ اتنے زعم میں آ گئے۔ میرے رب کا کرم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا صدقہ، میرے سرکار کا صدقہ ہم کو یہ مل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اس کتاب مقدس میں تقریباً 88 مقام پر ہم ایمان والوں کو خطاب فرمایا ہے۔ یہ بہت بڑی سعادت کی بات۔ اللہ والے اولیاء عظام یہ بات فرماتے ہیں کہ ایک بچے کا نام فیصل ہے، اگر ہم اس کو پکارنے کے دو طریقے ہیں۔ ایک تو یہ کہ یوں کہا جائے فیصل ذرا پانی پلا دیجئے، دوسری بات یہ ہو سکتی ہے کہ بیٹا ذرا پانی پلا دو۔ تو ہم محسوس کر سکتے ہیں کہ جو پیار بیٹا بولنے میں ہے وہ فیصل میں نہیں ہے۔ تو میرے رب نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنا بندہ کہہ کر، اپنی ماننے والا کہہ کر پکارا ہے۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑے شرف اور اعزاز کی بات ہے کہ اے ایمان والو، اے مومنو، روز اول سے حسن حقیقی کے ساتھ پیمانے وفا باندھنے والو، توحید کے علم برداروں۔ اس خطاب کے بعد اب ہم آتے ہیں دوسرے حصے پر۔ کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے، تم پر روزے فرض کر دیے گئے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ روزے کی فرضیت اس سے ثابت نہیں ہوئی، رمضان کے روزے کی فرضیت اگلے حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا فمن شہید منکم الشہر فلیصمہ، جو تم میں سے رمضان کا روزہ پائے اس پر روزہ واجب ہے، ضروری ہے، فرض ہے۔ فَلْيَصُمْهُ، امر برائے وجوب سے روزے کی فرضیت ثابت ہوئی۔ بعض مفسرین کا یہ کہنا ہے۔ بہرحال کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے۔ اسلام کا فاؤنڈیشن، اسلام کی بنیاد جن 5 پلروں پر ہیں، جن 5 ستونوں پر ہے، اس میں سے ایک روزہ ہے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی مسلمان بلا کسی شرعی عذر کے، بس معمولی عذر کی وجہ سے یا بلا کسی عذر کے وہ روزے کو چھوڑتا ہے، توڑتا ہے، اس کا ایمان خطرے میں ہے۔ جن 5 پلروں پر اسلام کی بنیاد ہے وہ اسی کو توڑ اور چھوڑ رہا ہے، لہذا اس کی گنجائش نہیں ہے۔ ایمان والوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو معمولی عذر کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیتی ہے۔ کیا ہوا؟ بولے شوگر ہے۔ بھائی اس کی چیک کرائے، ڈاکٹر نے منع کیا یا نہیں کیا، کوئی تحقیق نہیں۔ ایک صاحب تو کہنے لگے اصل میں بیڑی پیتا ہوں، تو اس کے بغیر، بیڑی کے بغیر میں زندہ۔ اب یہ بیڑی پینا کوئی عذر ہے؟ اور بہت سارے مسلم ہوٹلز میں پردہ لگا کر اندر لوگ کھانا کھا رہے ہیں، روزہ خوری کر رہے ہیں، روزہ توڑ رہے ہیں۔ ارے میرے بھائی، آپ نے انسانیت کی آنکھوں پر پردہ لگا دیا، لیکن وہ رب تو یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، سینوں میں جو چھپا ہوا ہے اس کو بھی جانتا ہے۔ یہ پردہ رب تعالیٰ کے لیے تو تم نہیں لگا سکتے، ہم نہیں لگا سکتے ہیں۔ لہذا اس کی فرضیت کو، اس کی اہمیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور جب تک کسی ماہر عالم صاحب اور مفتی صاحب سے ہم اس کی اجازت نہ لے لیں، روزہ چھوڑنے کی اور روزہ توڑنے کی، روزہ نہ رکھنے کی
کوئی گنجائش نہیں. یہ اسلام کے شرعی حقوق اور فرائض میں سے ہیں، اسلام کی بیسک جو 5 چیزیں ہیں اس میں سے ہے، لہذا اس کے چھوڑنے کی، اس کے ترک کرنے کی کوئی گنجائش نہیں. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پچھلی امتوں پر بھی روزہ فرض کیا گیا تھا. پچھلی امتوں پر، پچھلے لوگوں پر بھی روزہ فرض تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ایک تو اس بات کو سمجھانے کے لیے کہ بھائی ہم نے تمہارا کھانا پینا روزے کے ذریعے بند کیا ہے تو کیوں کیا ہے؟ ہمارے دربار میں خزانوں کی کمی نہیں ہے، اناج کی کمی نہیں ہے کہ اسٹاک کم ہو جائے گا، اناج کم پڑ جائے گا، اگر 12 مہینے کھاتے رہیں گے تو اسٹاک کو بچانا ہے. ہمارے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. حکومتوں کی بجٹ میں اور حکومتوں کے اناج اور اسٹاک میں کمی ہو سکتی ہے، لیکن اس کے پاس تو تمام چیزوں کے خزانے موجود ہیں. تو خزانوں میں، اناج کے خزانوں میں کمی کی وجہ سے نہیں، ہمیں ضرورت نہیں ہے، اس میں فائدہ تمہارا ہے، اور یہ چیز صرف ہم تمہارے لیے نہیں ہے، تم سے پچھلے لوگوں کے لیے بھی. ایک جملہ ہے مرگ انبوہ جشن دارد، اور اسی کو عربی میں کہا جاتا ہے اذا عمت البلوا طابت. عربی جملے کا مطلب یہ ہے کہ جب مصیبت عام ہو جاتی ہے تو وہ ایک فنکشن اور خوشی کا ماحول بن جاتا ہے. اس کو ہم ایک مثال سے سمجھتے ہیں کہ ایک کلاس ٹیچر نے، ایک استاد نے ایک اسٹوڈنٹ اور ایک طالب علم کو کہا کہ آپ شرارت کرتے ہیں، آپ نے یاد نہیں کیا، آپ درسگاہ کے باہر کھڑے ہو جائیں. اس کے دل پر بہت بوجھ رہے گا، وہ اس کو سزا محسوس کرے گا کہ میرے سب کلاس فیلو اندر بیٹھے ہوئے، میں اکیلا باہر ہوں. اس کے لیے وہ سزا محسوس ہوگی. اور اگر وہی ٹیچر یہ کہہ دے کہ تم پوری کلاس والے باہر چلے جاؤ، تو وہ باہر پارٹی کریں گے کہ چلو آج چھٹی ہو گئی، باہر مزہ کریں گے. اذا عمت البلوا، مصیبت عام ہو گئی تو وہ ایک فنکشن اور خوشی کا فیسٹیول اور ماحول بن گیا. اسی طرح فارسی جملے میں کہا گیا کہ مرگ انبوہ جشن دارد، بڑی جماعت کی موت ایک جشن کا سما بنا دیتی ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ اس سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ روزے کو آپ مصیبت سمجھ کر نہ رکھیں. ہم نے یہ حکم صرف تم کو نہیں دیا ہے، تم سے پچھلی امتوں کو بھی ہم نے اس حکم سے نوازا ہے اور انہوں نے اس پر عمل کیا ہے. اور کما کتب علی الذین من قبلکم پر ایک نقطے کی طرف یہ عاجز توجہ دلانا چاہے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس امی ہیں. لا يعلم الکتابۃ والقراءۃ، سرکار کو پڑھنا لکھنا آپ کے علم میں نہیں تھا، لیکن میرے سرکار نے انسانیت کو وہ علوم دیے کہ تمام انسانیت ان علوم کے سامنے فیل ہے. کما کتب علی الذین من قبلکم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو قرآن مجید کا یہ ٹکڑا پیش کیا. یہ اتنا ٹکڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی ایک مستقل دلیل ہے، ایک مستقل معجزہ ہے. آپ کو کیسے پتا چلا کہ پچھلی امتوں پر بھی یہ روزہ تھا؟ وحی کے ذریعے پتا چلا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا تو پتا چلا. تو کما کتبہ یہ نہیں تھا کہ آپ پڑھنا لکھنا جانتے تھے تو آپ نے کسی کتاب میں پڑھ لیا ہوگا اور آپ کے علم میں آ گیا ہوگا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کو دیا گیا. تو یہ مستقل میرے سرکار کی نبوت کی ایک مستقل دلیل ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مستقل معجزہ ہے. آدم علیہ السلام نے ایام بیض کے روزے رکھے، جو اسلامی کیلنڈر کے ہر مہینے کی 13، 14، 15 تاریخ کے روزے ہوتے ہیں، وہ حضرت آدم علیہ السلام سے رکھنا ثابت ہے. اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر تشریف لے گئے تو 40 دن کے روزوں کا اہتمام فرمایا. اسی طرح بہت ساری امتوں سے روزہ رکھنا ثابت ہے، الگ الگ قوموں سے روزہ رکھنا ثابت ہے. انداز اگرچہ الگ الگ ہے، وہی ترتیب نہیں ہے. بعض مذہبوں میں ایسا ہے کہ بس فاسٹنگ کرنا ہے، اس میں پکی ہوئی چیز نہیں کھانا ہے، وہی ان کا روزہ ہے. تو خیر اس کی جو بھی حکمتیں ہوں، اس سے جو بھی فائدہ ہو نہ ہو، لیکن شریعت نے ہمیں جو روزہ دیا ہے اس میں یہ ہے کہ کھانا پینا اور بیوی کی ملاقات، ان 3 چیزوں سے شریعت نے روزے کی حالت میں ہمیں روکا ہے. اولیاء اللہ نے ایک بات یہ بتائی ہے کہ روزے داروں کی 3 قسمیں ہیں. روزے داروں کی 3 قسمیں ہیں. ایک عوام کا روزہ، ایک خواص کا روزہ
اور ایک ویری ویری اسپیشل اخص الخواص انتہائی خاص لوگوں کا روزہ. یہ تینوں میں فرق کیا ہے؟ عوام کا روزہ یہ ہے کہ وہ کھانا پینا اور بیوی کی ملاقات صرف ان 3 کاموں سے بچتے ہیں. اور خواص کا روزہ یہ ہے، خاص لوگوں کا روزہ یہ ہے جو روزے کا اصل مقصود ہے کہ وہ روزے کی حالت میں صرف ان 3 چیزوں سے نہیں، شریعت کی جملہ ممنوعات تمام گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کا اہتمام کرتے ہیں. اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ہمیں یہ بات بتائی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ بہت سے روزے دار جو روزہ رکھتے ہیں ان کو بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ حاصل نہیں. یہ کون لوگ ہیں؟ جنہوں نے اپنے روزے کو پھاڑ دیا ہے. حدیث پاک میں فرمایا آقا مدنی کریم علیہ السلام نے الصوم جنۃ، روزہ ڈھال ہے جب تک اس کو پھاڑ نہ ڈالا جائے. اگر ہم کسی جگہ بس میں سفر کر رہے ہیں اور بس کا ٹکٹ 10 روپے کا ہے، ہم نے کنڈکٹر کو 10 کے بجائے 20 روپے کا نوٹ دیا اور وہ نوٹ پھٹا ہوا ہے، ٹکٹ ہے صرف 10 روپے کا. وہ کنڈکٹر بولتا ہے بھائی یہ نوٹ پھٹا ہوا یہ نہیں چلے گا، اور وہ مسافر یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی ایک کام کرو، یہ نوٹ آپ پوری لے لو، 10 روپے واپس مت کرو، پوری لے لو لیکن یہ چلا لو. تو کیا وہ چلائے گا؟ وہ نہیں چلائے گا. ایک 20 روپے کے پھٹے ہوئے نوٹ سے ادھر سے ادھر کا سفر نہیں ہو سکتا ہے تو میرا وہ روزہ جس کو غیبتوں کے ذریعے، آنکھوں کے گناہوں کے ذریعے، موبائل کی بے حیائی کے ذریعے جس روزے کو میں نے پھاڑ دیا ہے، اس پھٹے ہوئے روزے کے ذریعے مجھے جنت کا ٹکٹ کیسے ملے گا؟ میں برسوں سے روزہ رکھ رہا ہوں، ہم برسوں سے روزے رکھ رہے ہیں. میرے رب کا فرمان تو جھوٹا نہیں ہے کہ روزے سے تقویٰ ملے گا. مجھے آج تک تقویٰ کیوں نہیں ملا؟ اس لیے کہ میرا روزہ پھٹا ہوا ہے. میں نے غیبتوں کے ذریعے، گناہوں کے ذریعے اس روزے کو پھاڑ رکھا ہے. تو پھر مجھے ثواب کیسے ملے گا؟ وہ روزہ میری زندگی میں تقویٰ کیسے لائے گا؟ تو دوسرا خواص کا روزہ کہ وہ صرف کھانے پینے اور بیوی کی ملاقات سے نہیں، کیئرفل رہتے ہیں، محتاط رہتے ہیں کہ مجھے ٹوٹلی تمام گناہوں سے بچنا. یہ 3 کام تو جائز تھے. جب میں جائز کو میرے رب کے حکم کی وجہ سے چھوڑ سکتا ہوں تو جو پہلے سے حرام ہے میں اس کو کیسے کروں؟ یہ خواص کا روزہ. اور انتہائی اخص الخواص لوگوں کا روزہ وہ ہوتا ہے کہ وہ روزے کی حالت میں اللہ عز و جل کے بجائے کسی اور کی طرف توجہ رکھنا ان کے لیے قابل برداشت ہے ہی نہیں. وہ اپنی پوری ذات کو اللہ کی ذات میں، اللہ کی ذات کے ساتھ وابستہ کر دیتے ہیں. اسی وجہ سے اولیاء اللہ عظام کے بارے میں ہم نے یہ بات سنی ہے کہ رمضان آنے پر وہ اس طرح لوگوں سے قطع تعلق کرتے تھے کہ گویا وہ لوگوں کو جانتے نہیں، بس وہ ہے اور رب تعالی ہے، ان کے درمیان رشتہ ہے. اور پھر ان لوگوں پر اللہ عز و جل رمضان کی ایسی انوارات اور برکات نازل فرماتے تھے کہ دیکھنے والے یہ جانتے ہیں کہ ان انوارات اور برکات کو اور ان اللہ کے ولیوں سے ملاقات کے لیے، ملاقات تو مشکل تھی، ملاقات تو نہیں ہوتی تھی، ان کی زیارت کے لیے غیر مسلم آتے تھے کہ ان کا رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، اس ولی کی زیارت، ان اللہ کے ولی کی زیارت کے لیے غیر مسلم آتے تھے. یہ اولیاء کی کرامت ہے جو اسلام نے ہمیں عنایت فرمائی. تو بہرحال یہ اخص الخواص کا روزہ ہے. اور رمضان المبارک میں سب سے زیادہ ڈرنے کی جس بات سے ضرورت ہے، روزے کی حالت میں جس بات سے ڈرنے کی ضرورت ہے، وہ حضرت کعب ابن عجرہ رضی اللہ عنہ سے جو روایت ہے، خلاصہ روایت ہم جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر شریف پر قدم رکھتے جاتے اور آمین فرماتے جاتے. تینوں زینوں پر قدم رکھ کر آپ آمین فرماتے جاتے. بعد میں صحابہ رضی اللہ عنہم اس خلاف معمول کے بارے میں دریافت فرماتے ہیں کہ حضرت آج آپ نے آمین کیوں فرمایا؟ رمضان کی مناسبت سے، روزے کی مناسبت سے صرف ایک بات پر ہم اکتفا کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میں نے پہلے زینے پر قدم رکھا، جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان پایا اور اپنی مغفرت نہ کرا سکا، وہ ہلاک اور برباد ہو جائے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بد دعا پر آمین کی مہر لگا دی، اس پر سرکار نے آمین فرما دیا اور مہر لگا دی اس بد دعا پر۔ اس روایت میں یہ عاجز یہ بات عرض کرنا چاہے گا کہ ذرا ہم غور کریں اس روایت کی روشنی میں کہ آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے تئیں کتنے شفیق اور مہربان ہیں، سرکار کی شفقتیں اور عنایتیں کتنی زیادہ ہے کہ ہر نبی جب یہ فرمائیں گے نفسی نفسی تو میرے نبی علیہ الصلاۃ والسلام امتی امتی فرمائیں گے۔ آپ نے امت کے خاطر کیا کچھ قربانیاں نہیں دی۔ جب جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بد دعا دی، سرکار تو اتنے رحیم اور مہربان کہ قرآن مجید میں رب تعالیٰ گواہی دے رہے ہیں وَبِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ الرحیم، سرکار کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ آپ ایمان والوں پر بڑے مہربان، بڑے رحم کرنے والے ہیں۔ اس کے باوجود جب جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام یہ بد دعا دے رہے ہیں، ارشاد فرما رہے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر یہ بھی تو فرما سکتے تھے جبرائیل آپ کون ہوتے ہیں میری امت کو بد دعا دینے والے؟ سرکار کو امت سے جو لگاؤ اور جو شفقتیں محبتیں ہیں اس کا تقاضا یہ تھا کہ سرکار یوں فرماتے جبرائیل آپ کیوں میری امت کو بد دعا دیں؟ لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایسی کوئی بات اس لیے نہیں فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں تھا کہ جبرائیل از خود یہ بد دعا نہیں دے رہے، آرڈر ہے سپریم کورٹ کا، رب العالمین کی طرف سے جبرائیل کو مکلف کیا گیا ہے کہ آپ بد دعا دیں۔ اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بجائے، کچھ کہنے کے بجائے اس پر آمین کی مہر لگا دی۔ ذرا ہم اندازہ لگائیں، جبرائیل علیہ السلام جیسے فرشتے جو سید الملائکہ، فرشتوں کے سردار ہیں اور آمین کہنے والے سید الانبیاء، امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو ضرورت ہے اس بات کی کہ رمضان سے پہلے ہم تیار ہو جائیں کہ اس مبارک مہینے میں مجھے اپنی مغفرت کروانی ہی ہے، اللہ تعالیٰ سے تقوی لینا ہی ہے، اور اس کے لیے مجھے ویسا تیار ہونا ہے کہ میں ان چیزوں کو حاصل کر سکوں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمول شریف میں آتا ہے، رمضان المبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں، تلاوتوں میں اضافہ ہو جاتا تھا۔ 3 چیزوں میں بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا تھا، نمبر 1 عبادت میں، نمبر 2 سخاوت میں، اور نمبر 3 دعا میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عام عبادتوں کا کیا حال تھا؟ حدیث شریف میں لفظ ہے حتیٰ تورمت قدما، سرکار کے قدم مبارک ورم کھا جاتے تھے، موٹے ہو جاتے تھے، طول قیام، لمبے قیام کی وجہ سے۔ یہ تو نارمل دنوں کی عبادت کا حال ہے، جب رمضان میں عبادت بڑھ جاتی ہوگی تو پھر کیا حال ہوتا ہو۔ اسی طرح سرکار کی سخاوت رمضان میں بہت بڑھ جاتی تھی۔ حدیث شریف میں لفظ اجود من الریح المرسلہ، تیز ہوا جس اسپیڈ کے ساتھ دوڑتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت، ماہ مبارک میں اس اسپیڈ کے ساتھ آپ سخاوت فرماتے تھے۔ میرے سرکار کی عام لائف میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں عام صدقے کا کیا اہتمام تھا، آگے کی بات سے آپ اندازہ لگائیں۔ ویسے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے پاس کبھی کچھ جمع نہیں فرمایا، لیکن اس کے باوجود سرکار کی سخاوت سماعت فرمائیں۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ ہیں جن کا نام ہے صفوان ابن امیہ رضی اللہ عنہ، یہ اس امیہ کے فرزند ہے جو غزوہ بدر میں قتل کر دیے گئے تھے، لیکن ان کے فرزند اسلام قبول کیے، صحابی بنے، رضی اللہ عنہ بنے، صفوان ابن امیہ رضی اللہ عنہ صحابی بنے۔ ان کے بارے میں حدیث پاک میں موجود ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بکریاں ہدیے میں عنایت فرمائی، بکریاں دی، اور یہ خود فرماتے ہیں کہ کتنی بکریاں دی، ذرا ہم تصور کریں کتنی دی ہوگی، 5 دی ہوگی، 10 دی ہوگی، کتنی دی ہوگی؟ وہ خود فرماتے ہیں کہ 2 پہاڑ ہو اور 2 پہاڑ کے درمیان جتنی جگہ ہو اتنی ساری بکریاں سرکار نے مجھے عنایت فرمائی۔ یہ آپ کی سخاوت نارمل دنوں میں تھی۔ جب رمضان میں آپ علیہ السلام کی سخاوت کے بارے میں یہ فرمایا
تیز ہوا سے زیادہ آپ کی سخاوت چلتی ہوگی تو وہ کیسی سخاوت ہوگی؟ ہمیں بھی چاہیے کہ ماہ مبارک میں ہم اپنے مال کو اللہ کے راستے میں، دین کی خدمت میں، غریبوں کی مدد میں، لاک ڈاؤن میں جو لوگ پریشان ہیں، نانے شبینہ کے محتاج ہیں، ان کی ہم خدمت کریں۔ اسی طرح تیسری چیز، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا اہتمام بڑھ جاتا تھا، آپ کا رونا بڑھ جاتا تھا، تلاوت کا اہتمام بڑھ جاتا تھا۔ حدیث کے ایک بہت بڑے امام ہیں، مسلم شریف کی شرح کرنے والے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، انہوں نے ایک بڑی قیمتی بات عنایت فرمائی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جس کو قرآن مجید پڑھ کر رونا نہ آئے، جس کو قرآن مجید پڑھ کر رونا نہ آئے، اس کو اس بات پر رونے کی ضرورت ہے کہ میں ایک بہت بڑی بیماری میں مبتلا ہوں، اس بیماری میں پر رونے کی ضرورت ہے، اور اس بیماری کا نام دل کا سخت ہو جانا ہے۔ دل کی سختی کی وجہ سے، قساوت قلبی کی وجہ سے میری آنکھیں خشک ہو جاتی ہے، سوکھ جاتی ہے، پھر اس پر آنسو نہیں آتا ہے، رب کا کلام پڑھ کر بھی دل دہلتا نہیں ہے، جبکہ میرے رب کا فرمان تو یہ ہے کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، اگر یہ قرآن مجید کسی پہاڑ پر نازل ہوتا، لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، تو آپ دیکھتے کہ وہ پہاڑ اللہ کے خوف سے ٹکڑے ٹکڑے اور ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ کیسا میرا دل ہے کہ میں اس کی تلاوت کروں لیکن دل نرم نہ ہو۔ تو ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم بھی رمضان کی ایک پلاننگ بنائیں، ترتیب بنائیں کہ اتنے پارے مجھے تلاوت کا اہتمام کرنا ہے، اور اپنے روزوں کو پھٹنے سے بچائیں، گناہوں سے اس کو بچانے کا اہتمام کریں کہ ایسا نہ ہو کہ نیکی برباد اور گناہ لازم ہو جائے۔ بہت سارے لوگ ماہ مبارک میں اپنے رمضان کے وقت کو، روزے کے وقت کو کاٹنے کے لیے کہ کس طرح روزہ کٹ جائے اس کو گناہوں میں گزارتے ہیں۔ کوئی کتابیں پڑھ رہا ہے، کوئی فون پر موبائل پر بے حیائی دیکھ رہا ہے۔ ان چیزوں میں اپنے وقت کو ضائع نہ کریں۔ بہت سارے رمضان میری زندگی میں آئے، آ کر چلے گئے، میں نہ سدھرا، میں نہ بدلا، نہ میرے اندر تقویٰ آیا۔ اس سال میں پکا ارادہ کر لوں کہ اس رمضان میں اپنے رب کو منانا ہے، اس سے اپنی مغفرت کروانی ہے۔ اور کافی سال گزرے، میرے رب نے مجھے کافی چانس دیا، پتہ نہیں مجھے اگلا رمضان ملے نہ ملے، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ یہ رمضان میرے رب سے مجھے تقویٰ مل جائے، اس کی مجھے فکر کرنی ہے، اس کی مجھے کوشش کرنی ہے۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، مومن کو اگر یہ پتہ چل جائے کہ رمضان کیا چیز ہے تو پھر وہ تمنا کرے گا کہ کاش پورا سال رمضان ہو جائے۔ اسی وجہ سے اولیاء اللہ کے بارے میں یہ بات آتی ہے، وہ 6 مہینے تک رمضان کے آنے کی دعاؤں کا اہتمام کرتے تھے، اور 6 مہینے تک رمضان میں کی جانے والی عبادتوں کی قبولیت کی دعا کرتے تھے۔ گویا ان کا پورا سال رمضان کے لیے دعاؤں میں نکل جاتا۔ یہ اتنی مبارک چیز ہے، ہم اس کی قدردانی کریں۔ اللہ عز و جل ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، ماہ مبارک کا زیادہ سے زیادہ اہتمام نصیب فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر، سرکار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر، صحابہ رضی اللہ عنہم کے طریقے پر، اولیاء عظام علیہم الرحمہ کے طریقوں پر ہم سب کو جینے مرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان اولیاء عظام نے، صحابہ رضی اللہ عنہم نے جن کیفیات کے ساتھ رمضان المبارک گزارا ہے، اللہ عز و جل ہمیں بھی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج کی اس نشست میں یا عاجز پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے الف سے لے کر یا تک آپ کی خدمت میں نام سنائے گا، تاکہ ہمارے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کے جذبات بڑھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بڑھے، اور ہمیں درود پاک کا نذرانہ زیادہ سے زیادہ پیش کرنے کی توفیق ملے اور سنتوں کا اہتمام ہو۔ اس لیے توجہ فرمائیں، اور آپ ہر نام کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھیں، تاکہ ہماری یہ مجلس درود شریف کی مجلس ہو جائے۔ الف نے کہا احمد آ گئے، امی آ گئے، اولا آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ الف نے کہا احمد آ گئے، امی آ گئے، اولا آ گئے۔ با نے کہا بشیر آ گئے، تا نے کہا تنویر آ گئے،
ثا نے کہا ثاقب آ گئے، جیم نے کہا جمیل آ گئے، جواد آ گئے، حا نے کہا حکیم آ گئے، حافظ آ گئے، حجازی آ گئے، خا نے کہا خاتم النبیین آ گئے، دال نے کہا داعیا الی اللہ باذنہ آ گئے، ذال نے کہا ذکی آ گئے، را نے کہا رحمت للعالمین آ گئے، زا نے کہا زائر آ گئے، سین نے کہا سید آ گئے، سراج آ گئے، شین نے کہا شفیع آ گئے، شہید آ گئے، صاد نے کہا صفی اللہ آ گئے، ضاد نے کہا ضامن آ گئے، طا نے کہا طیب آ گئے، طاہر آ گئے، طٰہٰ آ گئے، ظا نے کہا ظاہر آ گئے، عین نے کہا عبداللہ آ گئے، عزیز آ گئے، عادل آ گئے، غین نے کہا غیور آ گئے، فا نے کہا فائق آ گئے، قاف نے کہا قاری آ گئے، قاسم آ گئے، کاف نے کہا کافل آ گئے، لام نے کہا لائق آ گئے، میم نے بہت جھوم کر کہا محمد آ گئے، محمود آ گئے، مزمل آ گئے، مدثر آ گئے، مصطفیٰ آ گئے، نون نے کہا نذیر آ گئے، واو نے کہا وکیل آ گئے، ہا نے کہا ہاشمی آ گئے، حمزہ نے کہا آخری آ گئے، رہ گئی تھی یا بولی یاسین آ گئے، یتیم آ گئے، صلی اللہ علیہ وسلم، کلما ذکرہ الذاکرون وکلما غفل عن ذکرہ الغافلون وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ہے ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین، یہ دین کا ترجمہ ہے مرکز تحفظ دین۔